بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر ربی زدنی علما۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ہوں گے اور اپنا سبق جو ہے وہ پڑھ رہے ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے۔ تو آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا جو سبق چل رہا تھا وہ اقبال اور ان کا پسندیدہ پرندہ جو ہے وہ شاہین، اس کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے۔ اس کے بارے میں ہم نے جو ہے وہ کافی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا ہے چیپٹر میں، اور ایکسرسائز بھی ہم نے جو ہے وہ کوسچن نمبر 8 تک ہم نے کام کر لیا تھا اپنا۔ آج ہم جو ہے وہ کوسچن نمبر 9 دیکھیں گے کہ دیے ہوئے حروف تاکید کو جملے میں استعمال کریں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے ہمارا جو SL ہے وہ یہی ہے کہ حروف تاکید کے بارے میں جانیں۔ تو حروف تاکید کی ہم ڈیفینیشن ہم نے ویسے کل بھی پڑھی تھی، مزید ہم آج دیکھ لیتے ہیں کہ حروف تاکید وہ حروف ہوتے ہیں جو کسی بات پر زور دینے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جیسے آگے مثال کے طور پہ قطعی، بالکل، خود، یقیناً، لازماً، کبھی، ہی، تو، ٹھیک ہے۔ جیسے یقیناً یہ کام اس نے کیا ہوگا، ٹھیک ہے، یا یقیناً ایسا نہیں کرنا، یا لازماً اسکول جانا ہے۔ اوپر اس کی جو مثالیں مل جائیں گی، جیسے یہاں سگریٹ قطعی منع ہے، قطعی یعنی بالکل بھی اجازت نہیں ہے، اور وہ ضرور ہمارا ساتھ دے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ زور دینے کے لیے ضرور، اور یہ دیکھیں دونوں ورڈ جو ہے وہ ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں، تو یہ کسی بات پر زور دینے کے لیے آتے ہیں۔ جیسے بعد کا ٹیچر جو ہے وہ کلاس میں کہتے ہیں نا کہ کل ضرور ٹیسٹ ہوگا، تو ٹیسٹ ہونا ہی ہوتا ہے۔ یہ بات اس لیے زور دی جاتی ہے تاکہ آپ اس بات کو سیریس لیں۔ کوسچن نمبر 9 ہے، اس میں کیا ہے کہ جملوں میں استعمال کرنا یقیناً، ضرور، ہرگز، لازماً، کبھی۔ اب یہ جملے خود ہی بنانے ہیں آپ نے، اب آپ 7 کلاس میں جملے جو ہے وہ ہم بڑے عرصے سے بناتے آ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کیسے بنیں گے یہ۔ آگے ہے، یاد رکھے میں ہمارے پاس سامنے انہوں نے نا کچھ تعریفیں لکھی ہوئی ہیں جو کوسچن نمبر 10 میں ہمیں مدد دیں گی، ٹھیک ہے۔ اس میں علم ہے، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ اور اس میں موصول۔ یہ تعریفیں آپ لوگوں نے پڑھ لینی ہیں۔ اس میں علم کی تعریف جو کسی شخص کی پہچان بن جائے، وہ خاص نام ہوتا ہے نا۔ اسی طرح ضمیر کیا ہے؟ ایسا کلمہ جو اسم کی جگہ استعمال ہو، جیسے وہ کہاں گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ سے مراد کون ہے؟ تو ہم نے جو نام نہیں لکھا اس کا وہ لکھتے، جیسے علی اسکول گیا، اسکول پڑھنے کے بعد وہ کھیلنے چلا گیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم ہر جگہ تو علی نہیں لکھیں گے نا، علی اسکول گیا، علی اسکول کے بعد کھیلنے چلا گیا، علی کھیل سے واپس آیا، علی نے کھانا کھایا، ہر جگہ ہم علی نہیں لگائیں گے۔ تو ایک دفعہ ہم نے علی لگا دیا ہے، اب علی کی جگہ ہم اس میں ضمیر استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ علی اسکول گیا، اسکول سے گھر آ کر پھر وہ کھیلنے چلا گیا، کھیلنے کے بعد وہ پڑھنے بیٹھ گیا۔ اب ہم دیکھیں نا، اب ہم علی کی جگہ وہ کا جو اسم ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اس کو اس میں ضمیر کہتے ہیں۔ اس میں اشارہ کہتے ہیں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا، شخص، جگہ یا چیز کوئی بھی ہو۔ اس میں موصول کہتے ہیں کہ وہ ناتمام اسم ہے جس کا مطلب مکمل جملے کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا۔ اس میں موصول کے بعد آنے والا، جیسے یہ اس میں موصول، جیسے جس، جو وغیرہ، جیسے جیسا کرو گے ویسا بولو گے۔ اب اس میں جیسا نکال دیں تو جملہ نہیں پورا ہوگا نا، تو اس کو اس میں موصول کہتے ہیں۔ اب نیچے انہوں نے پیراگراف دیا ہوا ہے، اس میں ہم نے اس میں علم، اشارہ، اس میں موصول اور ضمیر جو ہے وہ دیکھنے کہ کون کون سے ہائی لائٹ کرنے ہیں آپ لوگوں نے۔ تو آپ کو میں نے اب تینوں چیزیں بتا دی ہیں، چاروں، کہ کیا کیا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جیسے میں اس میں علم کا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج احمد اور علی کے اسکول میں تقریری مقابلہ ہے۔ اب اس میں علم کیا ہے؟ احمد اور علی، یہ اس میں علم بن جائیں گے۔ ان دونوں نے بھی تقریری مقابلے میں حصہ لے رکھا ہے جس کی وجہ سے وہ بہت خوش ہیں۔ اب وہ کیا ہے؟ وہ کون ہے؟ اس میں ضمیر بن جائے گا، وہ بہت خوش ہیں۔ ان بھی اس میں ضمیر بن سکتا ہے۔ آگے احمد کی تقریر کا موضوع ہے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال، ٹھیک ہے۔ اب شاعر مشرق بھی اس میں علم بن سکتا ہے، بابا اردو بھی اس میں علم بن سکتا ہے، مولوی عبدالحق جو ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی تقریری مقابلے کا آغاز ہوا، جیسے اس میں کیا بن جائے گا؟ اس میں موصول بن جائے گا نا۔ تو اب اس طرح آپ نے اس میں سے یہ دو دو کر کے ڈھونڈنے ہیں۔ تو اس میں کوئی مشکل چیز تو نہیں ہے، مجھے تو نظر نہیں آئی، مطلب میں نے آپ کو کچھ چیزیں اس میں بتا بھی دی ہیں، اب آپ نے اس میں خود بھی دیکھ لینی ہے۔ تھوڑا دماغ کو لڑایا کریں تاکہ دماغ جو ہے وہ کام کرے۔ دماغ استعمال نہیں کریں گے تو دماغ کیا ہوتا ہے؟ زنگ لگ جاتا ہے۔
آگے کوشچن نمبر 11 ہے، یہ ہے مضمون لکھنا ہے. اب یہ تخلیقی سوال ہے، میں اس میں آپ کو تھوڑا سا ایک دے دیتا ہوں، آئیڈیا دے دیتا ہوں. جیسے گاڑی کو دھکا لگا دیتے ہیں نا، گاڑی سٹارٹ ہو جاتی ہے، تو آپ کو بھی ایسے سٹارٹ کرنے کی ضرورت ہے. باقی آپ ماشاءاللہ بہت ذہین ہیں، تو مشکل چیز نہیں ہے یہ کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. کب آپ جو ہے وہ ایسے ہو جائیں یار یہ مضمون دے دیا ہے تو پتہ نہیں اب اس کو ہم کیسے لکھیں گے. تو جو آپ اس چیز کو چھوڑ دیا کریں کہ یہ جو 250 الفاظ ہیں نا، یہ دیکھنے میں زیادہ لگتے ہیں سننے میں. جب آپ اس کو لکھتے ہیں مشکل سے ایک صفحہ بھی نہیں بنتا. تو سب مضمون کا موضوع کیا ہے؟ خواب اقبال کی تعبیریں. ہم اب خواب اقبال یعنی اقبال کا خواب، اس کی تعبیریں ہم، یعنی اس کا مطلب سیدھا سیدھا تو یہ بنتا ہے، علامہ اقبال نے جو خواب دیکھا تھا اس کی آج تعبیر کیا ہے پاکستان جس میں ہم رہ رہے ہیں. تو یہ خواب اقبال کی تعبیر بن گئے ہم. اب اس میں آپ نے اس کی تھوڑی سی آپ کو میں تاریخ بتا دیتا ہوں کہ جب سب سے پہلے جو 2 قومی نظریہ تھا وہ سر سید احمد خان صاحب نے پیش کیا تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ویسے تو علامہ اقبال نے بھی بعد میں یہ خطبہ الہ آباد میں کہا تھا کہ میں جو سمجھتا ہوں کہ اور نہیں تو یہ مغربی جو ہے وہ مشرقی خطہ جو ہے مسلمانوں کا، اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ علیحدہ ہونا پڑے گا، مسلمانوں کو علیحدہ رہنا پڑے گا، نہیں تو مجھے خدشہ ہے کہ ان کی جو ہے وہ روایات، اقدار اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مشکل میں پڑ جائیں گی. یہ 2 قومی نظریہ انہوں نے ایک بنا دیا. ٹھیک ہے، اور یہ 1930 میں خطبہ الہ آباد انہوں نے دیا تھا. تو اسی کو پھر لے کے جو ہے وہ قائد اعظم نے جدوجہد کی، ان کے ساتھ مسلمانوں نے ان کا ساتھ دیا، بڑے بڑے لوگ ان کے ساتھ شامل تھے جس میں چودھری احمد علی ہیں جنہوں نے پاکستان کا نام بھی تجویز کیا. ٹھیک ہے، اسی طرح مولانا شبیر احمد عثمانی تھے. تو بہت بڑی بڑی شخصیات جو تھیں، پھر انہوں نے یہ کوششیں شروع کی اس اقبال کی. جو اب اقبال چونکہ چھوٹے آدمی تو نہیں تھے نا، اس لیے ان کو ہم شاعر مشرق کہتے ہیں، ایک ہمارا قومی شاعر ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں. تو آج جو پاکستان، موجودہ پاکستان ہے، یہ کیا ہے؟ خواب اقبال کی تعبیر ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ نے اس پہ لکھنا کیسے ہے کہ علامہ اقبال کے نے یہ خواب کیوں دیکھا؟ کیونکہ انہوں نے اس لیے دیکھا نا کہ مسلمان جو تھے اس وقت وہ غلامی کی چکی میں پس رہے ہیں، ہندوؤں اور انگریزوں جو ہے وہ ان کے اوپر حکومت کر رہے ہیں، اور ان کے اپنی جو ہے وہ عبادات جو ہے اس میں بڑا مسئلہ آ رہا ہے. اسی طرح ان کے جو مسلمانوں کے جو تہوار ہوتے ہیں اس میں بڑی رکاوٹیں ہیں. اور مزید اگر ایسا چلتا رہا تو اقبال کو یہ خدشہ ہوا کہ مسلمان جو ہے وہ ایک جو ہے وہ غلامی میں کی چکی میں جو ہے وہ دب کے رہ جائیں گے، یہاں سے یہ نکل نہیں سکیں گے پھر. تو اس طرح یہ وجوہات بنی کہ اقبال نے جو ہے وہ ایک الگ ریاست کا تصور دیا. اب اگر اقبال نہ تصور دیتے تو آپ جانتے ہیں کہ ہم آج بھی ہندوؤں کے غلام رہتے. ٹھیک ہے، ہو سکتا تھا، ایسا بھی ہو سکتا تھا. تو اب یہ جو ہے وہ موٹی موٹی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. اب آپ نے اس کو ایسے اختیار کرنا ہے. ٹھیک ہے، شروع میں آپ بتائیں گے کہ خواب اقبال کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ یہ بتائیں گے کہ وہ خواب جو ہے وہ کس نے پورا کیا، کیسے پورا کیا، اگر اس خواب کو پورا نہ کیا جاتا تو کیا ہوتا. ٹھیک ہے، اور موجودہ جو اس خواب کی تعبیر ہے وہ کیا ہے. یہ 4-5 باتیں ہیں. اس کو آپ نے 3-4 لائنوں میں کی، ہاں بس اتنا کر لیں، 3 یا 4 لائنوں کی میں اس کی ڈیٹیل لکھیں، آپ کا جو ہے وہ ایک خوبصورت مضمون تیار ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس میں پریشان نہیں ہونا. کوئی اگر مشکل آئے تو مجھ سے آپ نے پوچھ لینا، میں آپ کو پھر اگلے لیکچر میں دوبارہ جو ہے وہ اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دوں گا کہ آپ اس کو مزید آسان کر دوں گا. ٹھیک ہے، پریشان نہیں ہونا، میرے ہوتے آپ نے فکر نہیں کرنی. اب جو ہے وہ ہمارا ہوم ورک ہے، ہوم ورک دیکھتے ہیں. اچھا، ہوم ورک میں ابھی ہم نے اوپر جو ڈیفینیشنز پڑھی ہیں، تعریفیں پڑھی ہیں. ٹھیک ہے، یہ ساری تعریفیں کس کی ہیں؟ اس میں معرفہ کی اقسام ہے. یہ تو یہ وہ ہیں ساری نیچے. یہ ہاں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اب کہ یہ جو اس میں علم، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ، اس میں موصول جو ہے یہ کون سی کس کی اقسام ہے؟ یہ اس میں معرفہ کی اقسام ہے، یہ بھولنا نہیں ہے آپ نے. پھر آگے اس میں علم کی بھی اقسام بن جاتی ہیں، اس میں ضمیر کی بھی بن جاتی ہیں، اشارہ کی بھی بن جاتی ہیں، اشارہ قریب اور اشارہ بعید. تو اس میں ضمیر کی بھی میرا خیال اقسام بنتی ہیں. بہرحال یہ باتیں پھر ہم جب آگے آئیں گے تو کریں گے. ہوم ورک میں آپ نے اس میں علم کی جو ہے وہ تعریف لکھنی ہے اور مجھے سینڈ کر دینی ہے. یہی ہمارا آج کا کام تھا. فی امان اللہ.